فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار لکھتے ہیں، دو درویش طویل سفر کے بعد حضرت ابو عبداللہ خفیف علیہ رحمت اللہ اللطیف سے ملنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ شاہی دربار میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کس قسم کے بزرگ ہیں جو شاہی دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں بازار کی طرف نکل گئے اور اپنی جیب سلوانے کے لیے ایک درزی کی دکان پر پہنچے۔ اسی دوران درزی کی کینچی گم ہو گئی اور اس نے ان دونوں کو چوری کے شبہ میں گرفتار کروا دیا۔ جب پولیس نے دونوں کو لے کر شاہی دربار میں پہنچی تو حضرت ابو عبداللہ خفیف علیہ رحمت اللہ اللطیف نے بادشاہ سے ان کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں چور نہیں ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی سفارش پر ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں سے فرمایا، میں اسی وجہ سے دربار شاہی میں موجود رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں معذرت کرنے لگے اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ بدگمانی سے بچیے کہ 12 حروف کی نسبت سے بدگمانی کے 12 علاج۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدگمانی کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس باطنی مرض کے علاج کے لیے عملی کوشش کا آغاز کر دیں۔ پہلا علاج، ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اسے سکون قلب نصیب ہوتا، اور جو بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو اس کے دل میں وحشتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ دوسرا علاج، اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، کیونکہ جو خود نیک ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھے گمان رکھتا ہے۔ جو خود برے کام میں مشغول رہتا ہے اسے دوسرے بھی اپنے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ عربی مقولہ ہے، یعنی جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب کسی کے متعلق برا گمان دل میں آئے تو یہ تصور کر لیں کہ یقیناً یہ برائی میرے اندر ہی موجود ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی وہ بندہ ایسا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا علاج، بری صحبت سے بچتے ہوئے نیک صحبت اختیار کیجیے۔ جہاں دوسری برکتیں ملیں گی وہیں بدگمانی سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ روح المعانی میں ہے، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ چوتھا علاج، جب بھی دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنی توجہ اس کی طرف کرنے کی بجائے بدگمانی کے شرعی حکام پیش نظر رکھیے اور بدگمانی کے انجام پر نگاہ رکھتے ہوئے خود کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھلنے لگے گا۔ اپنے مالک و مولا عز و جل کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیجئے۔ پانچواں علاج، اپنے مالک و مولا عز و جل کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دیجئے اور یوں عرض کیجئے، اے میرے مالک عز و جل، تیرا یہ کمزور ناتواں بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس بدگمانی سے اپنے دل کو بچانا چاہتا ہے۔ اے میرے رب عز و جل، میری مدد فرما اور میری اس کوشش کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزانے والا بدن عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان آئے تو اسے جھٹکنے کی کوشش کریں اور اس کے عمل پر اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کوئی اسلامی بھائی نعت یا بیان سنتے ہوئے اشک بار ہو رہا ہو، اسے دیکھ کر آپ کے دل میں اس کے متعلق ریاکاری کی بدگمانی پیدا ہو تو فوراً اس کے اخلاص سے رونے کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیں۔
اللہ عز و جل کا فرمان عظمت نشان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، کیوں نہ ہوا جب تم نے اس سے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ یہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت کا ترجمہ سنا آپ نے۔ علامہ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی مومنین ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن قائم کریں اور اسے بیان بھی کریں اگرچہ یہ گمان یقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی ممنوع ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عین العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 3 چیزیں لازماً رہیں گی: بد فعلی، حسد اور بدگمانی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے؟ ارشاد فرمایا، جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم بدفعلی نکالو تو اس کام کو کر لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نصیحت نشان ہے، اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں بدگمانی مت کرو جب تک کہ تم اسے بھلائی پر محمول کر سکتے ہو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، مسلمان کا حال حت الامکان صلاح یعنی اچھائی پر حمل کرنا یعنی گمان کرنا واجب ہے۔ صدر الفاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اس طرح کہ اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے معنی صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال اس کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔